ہمارے پاس کون آیا ہے؟ محی الدین محمد صاحب آئے ہیں. جی محی الدین محمد صاحب. جیزس کا باپ کون ہے؟ جیزس کا باپ کون ہے ایڈم؟ ایتھیس بن جانا تو کرسچن کا کو بنا، کرسچن کا کو بنا تو ایتھیس. یار ساحل صاحب یہ ایتھیسزم کو یعنی اسلام کی طرح پروموٹ کرنے والے لوگ کیسے ہو گئے ہیں یار؟ یہ ایتھیس کی کنورژن کتنے پیسے ملیں گے یار؟ یہ ایتھیس نہیں اگر میں کنورٹ ہو جاؤں تو کتنے پیسے ملیں گے بھائی؟ ذرا بتا دیں. کوئی کوئی مجھے دیں، کوئی 400-500 ملین US ڈالر دیں تو شاید میں کچھ سوچوں اس بارے میں بھائی. یہ کچھ کچھ ایتھیسٹ حضرات بھی بہت زیادہ کٹر ہوتے جا رہے بھائی آج کل. یہ ایتھیس نہیں تھا، مومن ہی ہوئے گا وہ. ایتھیس ایتھیس بھی بن ہو جا سکتا رہے، ہے کٹر. ایتھیس بن جا رہے، ایتھیس بن جا رہے. Oh man, that is awesome. چلیں. اچھا اس کو پوچھ لیتے نا. چلے چھوڑو جانے دو، نہیں میں نے پہلے گستاخی اس سے نہیں. پوچھا تھا، میں اس سے پہلے پوچھا تھا، اس کے بعد یہ نا اچھی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ود ان 30 سیکنڈ وہ گالیوں پہ آ گیا تھا اور ایف ورڈ یوز کرنا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے ابھی پیچھے اسی اسٹریم میں اسے اچھی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ گالیوں پہ آ گیا تھا. صحیح ہے. تو اس نے اس وجہ کتنا سے جو تیزی ہے، سے آیا تھا. جی جی وہی نا وہ ابھی بھائی ابھی کیا کریں یار؟ یہ ہم تو یار سمپل سی بات ہے، ہمارے پاس ابھی تک جو مسلمز ہیں جو اسلام چھوڑتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی آدھے مسلمان ہی ہیں، اور ہم مزید جانتے ہیں کہ ان میں ان سب کے ڈیڈیز کون ہیں. لیکن بہرحال لیٹس سی، کوئی اچھی ویلیو آئے گی، کوئی 500-600 ملین ڈالر کی، کوئی اس لیول کی، تو پھر سوچیں گے یار کوئی اتنا وہ پیسہ تو آئے نا، پتہ لگے میرا ایمان ہلے تو صحیح. کوئی بات جی نہیں، میں بھی بن جاؤں گا ایتھیس پہ. محمد مزمل میرا تو صاحب کیسا ہے آپ آپ کو تو پتا ہے نا، کبھی 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 ادھر کبھی کبھی ادھر. 90% جہاں فائدہ ہوا. آواز آ رہی کیا ایڈم؟ جی ساحل بھائی. میں ہاں بول رہا ہوں کہ میں تو 90% ایتھیسٹ ہی ہوں، تو کوئی ایک 10-20 کروڑ بھجوا دے میرے اکاؤنٹ میں. اکاؤنٹ نمبر بھی آلریڈی سب کے پاس ہے. نہیں آج تک ساحل ایسا بہت بہت کم ویلیو ہے یار، ساحل بہت کم ویلیو ہے یار، ایسا ہیلو نہ کریں ہیلو، یار. آواز آ رہی ہے؟ اپنے لیے بہت ہے بھائی. میں ایک ورلڈ ٹور پہ جا کے آؤں گا پھر بہت ہی ایک کمینہ ہے یار. ارے ایکچولی میں نا ابھی کدھر تو گیا تھا یار ایک ٹائم پہ، میرے خیال سے بنگلور گیا تھا. تو ادھر وہ کون سا برانڈ کی کار تھی میرے کو بھی دھیان میں نہیں ہے. اور یار وہ شو روم میں وہاں سے اولا میں جا رہا تھا، تو شو روم میں وہ گاڑی کھڑی تھی یار، اور کلر کی تھی. اوئے ہوئے بینٹلی. ہوئے ہوئے اس کے دل خوش ہو گیا بھائی. میں بولا گاڑی رہے تو ایسی ہی رہے. اڑے 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 اڑے. کون سا چلے سر برانڈ ہے یہ میرے کو؟ کوئی بات نہیں سر، اب وہ برانڈ آپ کو پتہ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ مسلمان بھائی کو جوڑے ہیں، ان سے دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. محمد مزمل صاحب جڑے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے سر. ویسے ساحل بھائی یہ بھائی کہہ رہے ہیں، بھارتیہ بھائی کہہ رہے ہیں پورشے کھڑی ہوگی. نہیں پورچے تو میرے کو پتا ہے، وہ کچھ الگ ہی تھا یار، میرے کو یاد نہیں ہے. یاد آئے گا بینٹلی تو تھی میں میرے لیے. چلیں جیسے یاد آئے گا ساحل بھائی ضرور بتائیے گا، میں بھی سننا پسند کروں گا کہ کون سی گاڑی نے آپ کو اتنا ٹن کر دیا. جی محمد ارے مزمل صاحب. سعودی کا نیا فتوا سنے گیا جی سر رمضان پوری پر جو اسٹریم ہے. بنائیے یار، ابھی کل فرائیڈے کو ساحل بھائی کے چینل پہ پوری اسٹریم بنائیے یار. سلیمانی بھائی، ارے واہ واہ واہ. سلیمانی بھائی آپ بھی صحیح ہے. ٹائم پہ چیزیں نہیں سنتے. جلیبی بھائی کیا کرتے ہیں یار؟ آپ کو تو پتا ہے نا، ابھی یہاں پر نہیں بتا سکتا میں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہ بتائیے گا بھی نہیں، بتائیے گا بھی نہیں. جی مزمل بھائی سوری جی یار. آواز آ رہی میری؟ جی سر. جی تو کل میں آیا تھا، کل ہی مجھے وہ چلا پتا بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں. تو میری آپ سے بات ہوئی تھی کہ جو آپ نے دو بار بات کی تھی کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ تھے امی. لیکن قرآن میں جو استعمال ہو رہا ہے امی کو استعمال ہو رہا ہے ایک قریش وغیرہ کے لیے جو سر کتاب آپ کو، نازل. آپ وہی ہیں جن کو میں نے کل تھوڑے سے ریفرنسز دیے تھے ساحل کی اسٹریم پہ؟
ہاں تو پھر میں نے وہ کہا تھا کہ میں کل آ کے آپ کو بتاؤں گا. اور آپ نے اپنے اسکالرس کے کوئی ذریعے اس کے اوپر فل ایکسپلینیشن لی ہے؟ میرا اسکالر نہیں, میں نے یوٹیوب سے ریسرچ کی, میں یوٹیوب کا اسکالر ہے, یہاں میں اسکالر کو نہیں مانتا ہوں. اچھا آپ یہاں پہ یوٹیوب کے سارے اسکالر ہیں. اچھا تو جو یوٹیوب ہے, کیسے آپ کو پتہ لگے ہاں گا جی, کہ کون سے یوٹیوبر نے آپ کو صحیح انفارمیشن دی ہے اور کون سے یوٹیوبر نے آپ کو غلط انفارمیشن دی ہے؟ میرا ایک تو کافی ایک ٹائم بھی ہے, ایک ہے مووی جس کو میرے ساتھ دوست سنتے ہیں یہاں پہ. تو میں جہاں پہ جو ساتھ مووی نا پاکستان میں, یہ زیادہ تر نا بابوں کی باتیں کرتے ہیں جن کو نہیں میں مانتا. تو اچھا آپ نہ پاکستانی میں کس کسی مفتی کو سنتے ہیں سر؟ پاکستانی ہے جی ہاں. کس مفتی کو سنتے ہیں؟ طارق جمیل کو, طارق مسعود کو, کس کو سنتے ہیں؟ جو طارق جمیل ہے وہ تو خود سے باتیں بناتا ہے. نہ میں کسی طارق ایک جمیل فرقے فارغ ہے میں یا نہیں؟ نہیں اس کی نا کافی نہیں باتیں نہیں, ایسے اس نے نہیں 2 نمبر پورا مفتی فارغ ہوا نہیں نا. بتاتا لیکن اگر وہ کافی ہاں باتیں ایم ہی بول دیتا ہے تو 2 نمبر مفتی ہوا نا. ہاں تقریباً. چلیں تو کون سے مفتی اور کو سنتے ہیں؟ ذرا میں بھی سننا سنتا ہوں چاہوں گا ایسے مفتی کو. انجینئر محمد علی مرزا کو. وہ تو مفتی ہی نہیں ہے بھائی. وہ نہیں انجینئر, اس کو قرآن کا حفظ ہے اور ساری اس لیکن کا وہ مفتی نہیں ہے نا, ہی از ناٹ اے مفتی نا. وہ مفتی ٹھیک ہے, مجھے ایسے مفتی کی ڈیفائن نہیں پتا, تو میں اس کو سنتا ہوں, وہ حدیثوں سے اسے چلے ریفرنس دیتا ہے. ایک بات کروں میں آپ فرقوں میں کو, نہیں مانتا. ایک میں آپ سے ہاں بات جی کر, بولے سوری ابھی میں آپ سے کمپلیٹ بات کروں گا سبجیکٹ کے اوپر. آپ نے پڑھا ہے, میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا. لیکن ٹھیک ہے میری آپ سے ایک گزارش بھی ہے, جی بولے. ریکویسٹ ہے, ریکویسٹ. کیا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں سر؟ کر دے. سر یہ جو آپ کے انجینئر محمد مرزا ہیں سر, ان کو میرے چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے آن لائن میڈیم میں ان کے ساتھ جا کے ڈسکشن کر سکتا ہوں. ذرا کسی طریقے سے ان کے تمام ساتھیوں سے پتا کیجیے گا, کنفرم کیجیے گا اور کہیے گا کہ ایرم سیکر آپ کے ساتھ آپ کے چینل پہ آپ کے میڈیم پہ آ کے لائیو بات کرنا چاہتا ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا آپ اس ٹائپ کی کوئی چیز کسی طریقے سے ان کے چھوٹوں کو, ان کے فالوورز کو پہنچا سکتے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا میسج. میرا ایسے رابطہ تو نہیں, لیکن وہ نا میرے ہر کسی دن نا بیٹھتا ہوتا ہے لائیو, تو وہاں پہ نہیں وہ کوئی بھی لائیو نہیں سوال بیٹھتا نا, پوچھ وہ سکتا ہے. فزیکل بیٹھتا لائیو ہے اور بیٹھتا ہے. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو فزیکل بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. تو ٹیلی کاسٹ ضرور لائیو کر رہا ہوگا شاید, مجھے نہیں پتا وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے یا آفٹر ورڈز ہوتا ہے. لیکن آپ وہاں پہ جوائن نہیں کر سکتے نا. تو ذرا آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ایڈم سیکر نام کا ایک بندہ ہے, مرتد ہے, وہ آپ کے ساتھ لائیو ڈسکشن کرنا چاہتا ہے. تو کوئی اسٹریم یارڈ یا اس قسم کے پلیٹ فارم پہ اوپن کریں. وہ ایڈم سیکر خود آنا چاہتا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ کے چینل پہ. اپنے چینل پہ بھی نہیں بلا رہا وہ آپ کو, وہ آپ کے چینل پہ آپ کے لوگوں کے سامنے آپ کے ساتھ کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہے. کیا یہ پاسبل؟ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں, میری خدمت کر سکتے ہیں تھوڑی سی یہ والی؟ میں بتایا میرا ان سے رابطہ نہیں, لیکن میں دیکھوں گا 2-3 دن, اگر کوئی مجھے وہ بات اگر کوئی ذریعہ نکلتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا. سر مجھے تو خوشی ہوگی. میں آپ کا بہت بہت تھینک یو ہوں گا اس بارے میں. اور اگر آپ یہ کر دیں تو میرے لیے بہت اچھا ہوئے گا کہ میں انجینئر صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ڈسکشن کر سکوں. سر تو میں اب اپنی بات شروع کروں. جی سر پلیز آپ اپنی بات شروع کریں سر. تو آپ نے 2 باتیں کی تھی کہ رسول پاک تھے امی, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں وہ جی امی تھے پڑھے لکھے, لیکن قرآن مجید میں آپ نے دو آیتیں بتائی تھی, ہم نے کہا اور بھی ہے اس میں نے آپ جس کو میں 4 بتایا آیتیں گیا ہے بتائی کہ تھی. اگر ساحل کے چینل پہ آپ کو یاد نہ ہو تو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے چیپٹر بات نمبر ایک ہی 3 ہوگی کی نا. آیت نمبر 75 سے شروع کیا تھا. پھر میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 20 دی تھی. پھر میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 78 دی تھی. اور پھر میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 62 کی آیت نمبر 2 دی تھی. میں نے آپ کو یہ 4 آیتیں دی تھی. مجھے یاد ہے میں نے آپ کو کس سیکوینس میں دی تھی, مجھے ٹھیک سیکوینس ہے بھی یاد ہے میں نے کس سیکوینس میں دی تھی. نہیں سر, اب مجھے آپ نے 2 بتائی تھی, آپ نے کہا تھا کہ میں نے پراپر ویڈیو بنائی ہے, آپ اس ویڈیو میں دیکھ لینا. آپ نے مجھے 2 مثالیں دی تھی. نہیں سر, میں نے ایک 4 قرآن دی سے. تھی ساحل کے چینل پہ. چلیے میری بات 375 سنیں آپ بھائی, سمجھ نہیں سکے تھے, بات دوبارہ سنیں بتاتا ہوں. میری بات سنیں. 375 آپ سمجھ نہیں سکے تھے, میں نے آپ کو 3 دفعہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی, آپ سمجھ نہیں سکے تھے. پھر میں نے آپ کو 320 دی تھی جس کو کسی حد تک آپ سمجھے تھے. پھر میں نے آپ کو 278 دی تھی, اور فائنلی میں نے آپ کو 62 دی تھی. جی سر. سر پہلے آپ نے مجھے یہ تھی امانت والی, اس کو میں سمجھ نہ سکا تھا. پھر آپ نے مجھے ایک اور تھی, میری بات سن لینا. چاروں میں بات تو ایک ہی ہے امانت نا والی جو کہ ہے میں نا وہ 375 ہے, ٹھیک ہے, چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 75 ہے. پھر میں نے آپ کو پیپل سر آف دا بک اور امی کے بارے میں آیت دی تھی جو 320 تھی, جس نے آپ کو ظاہر کیا تھا تھوڑا سا. چلے خیر, جو بھی میں نے دیا تھا, چلو اگر آپ کہتے ہیں میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں سر, میں نے نہیں کہا غلط ہے, بات تو پوری سن لے سر. جی سر حکم. جو آپ نے 2 مدعے اٹھائے تھے, ایک تو کہ رسول پاک امی تھے, لیکن قرآن میں ذکر آیا قریش کے بارے میں, جو بے کتاب ان کو آپ کہہ رہے تھے کہا گیا, لیکن وہ تو شیر کہہ لیتے تھے بہت بڑے, وہ کیسے بے کتاب ہوئے, ٹھیک ہے. تو دوسرے ہم بات کی کیا تھی آیا کہ سر, جو کہاں پہ آیا سر, کہاں پہ آیا قریش کے بارے میں ذکر؟ آپ نے کہا تھا نا کہ
इनमें से सर कुछ मैं ये ऐसे पूछ रहा हूँ, जिनको आपने कहा ہے کہ قرآن میں قریش کے بارے میں ذکر ہے, میں وہ آیت مانگنا چاہ رہا ہوں آپ سے, وہ کہاں پہ ہے سر؟ وہی تو سر بتا رہا ہوں. آپ نے وہ دی تھی سب سے پہلی مثال کہ جب وہ آپ رکھواتے ہو امانتے تو کچھ دے دیتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, کچھ کہتے ہیں کہ جی سر, وہ قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 75 ہے سر, آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں, پھر ہم دونوں بات کرتے ہیں. آیت کو سامنے رکھ کے بات کرنے میں زیادہ بہتر ہوگا. سر ایک بار مجھے ایک بار کلیئر کرنے دینا, پھر یہ دونوں پھر یہ بات کام ہے, آپ بات تو سنیں نا ایک باری سر, آپ ایک بار بولنے دیں تو 2-3 منٹ لگیں گے سر. جی سر آپ بولیے سر, یہ 375 والی آیت آپ کے سامنے ہے. اچھا تو سر دو مدے تھے. ایک تو تھا یہ کتاب والا کہ نا کتاب میں کہا گیا کہ نا وہ جو کتاب فالو نہیں کرتے وہ ہوتے ہیں امید, لیکن ہم کہہ رہے ہیں امید جو پڑھے لکھے. دوسری بات آپ نے کی تھی کہ جو سورپا کا ایک صلح دائبے کے موقع پر ہے کہ سورپا کا نام لکھا تھا, ٹھیک ہے, یہ دو مسئلے تھے. نہیں, میں نے آپ کو 4 حدیثیں دی تھیں, 5 ہاں وہ 4 دی حدیثیں تھی, دی تھیں. لیکن بھائی اس میں میرے صلح چاروں حدیبیہ والی صرف آخر میں تھی, اس سے پہلے کی میں نے 3 حدیثیں بھی اور دی تھیں آپ کو. جی سر. سر مدعا تو ایک ہی نہ تھا کہ سورپا کا لکھ لیتے تھے, مدعا تو یہ تھا نا. تو ٹھیک ہے, جی سر, اب رسول دیکھیے پاک سر, لکھتے تھے. اب میری بات سنیں. میں نے کہا, میں نے تو اس پہ کہا تھا کہ کریش شاعری کر لیتے, کریش میں نہیں تھے, ٹھیک ہے, مجھے علم نہیں تھا, میں نے اسلام کو فین کے لیے بولتا رہا, مجھے تصدیق کر کے بات کرنی چاہیے تھی. میں سر بتا مائک دوں کے پاس آئیے, کہ آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی مجھے. جو ہے نا کریش کے لوگ یہ تھے پڑھے لکھے نہیں تھے, یہ تھے امی, نہ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے, یہ پڑھ نہیں سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے یہ تھا کہ ان کی ذہانت بہت تھی. قریشی پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے آپ کے مطابق؟ ہاں میجورٹی ان میں سے کچھ کچھ جو پڑھ لکھتے تھے, مثال کے طور پر حضرت ختیجہ کے ایک چاچا تھے ورقہ بن اوف, ان کا پورا واقعہ ہے. مجھے اس کے علاوہ یہ بتائیے آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ لگی ہے کہ قریشی پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے؟ سر آخر میں آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. قرآن سے نہیں کلیئر نہیں, بات پہلے دیکھیں, اگر آپ ایک سٹیٹمنٹ رکھیں گے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انجینئر محمد مرزا 10 سٹیٹمنٹس رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں یس سے سر. ریفرنس ایک کا دیتے ہیں, 9 سٹیٹمنٹس ان کے منہ کی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ میں محمد علی مرزا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بہت اچھا لگتا ہے مسلمانوں کو. کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ جلیبی بہت اچھی بناتا ہے. ہی نہیں میکس سر دا وہ جلیبی بیسٹ اچھی نہیں جلیبی بناتا. ایور. بہت اچھی بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 9 باتیں رکھے گا بغیر ریفرنس کے, ایک بات رکھے گا ریفرنس کے, اور مسلمان کہیں گے واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے میں نے آپ سے سر سب سے میری پہلے سنیں بات سر. رکھی. سر اسی لیے سر سن لیجئے, آپ مجھے کہہ دیجئے کہ یار میرے پاس اس چیز کا ریفرنس نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے. نہیں سر میں لیکن کہہ تو آپ رہا ہوں نے میرے پاس کہا کہ ریفرنس ہے, قریشی جو لیکن ہیں وہ ان پڑھ تھے میجورٹی, یہ سر آپ نے یس کہاں سر, سے لی بات؟ یہ سر میں نے قرآن سے لیے, قرآن کی جو آپ نے بتائیے آیت سر, بتائی نا, آیت وہی بتائیے لکھا ہوا ہے آیت میں. ہاں اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہاں کہ پہ, جو قریش تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, کہاں لکھا ہوا ہے لکھا سر ہوا ہے قریش پڑھا لکھا نہیں جانتے تھے؟ کون سی سر. آیت میں لکھا ہوا؟ اچھا تو سورۃ اس کی ہے آل عمران میں, وہی صورت ہے. تو وہ جب آپ کے پاس آل کچھ عمران ایسے میں ہیں چیپٹر نمبر 3 کے اندر آیت نمبر کون سی سر؟ سر وہی صورت ہے جو آپ نے مجھے کل دکھائی تھی, امانت سر والی. میرے خیال اس میں قریشیوں کا ذکر ہی نہیں ہے. سر آپ بات تو میری, سر میں آپ کی بات سن رہا ہوں, لیکن اس میں قریشیوں کا ذکر نہیں ہے نا سر. سر آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کر لیا ہوا, میں نے آپ کو میوٹ نہیں کیا بائی دا وے. سر ایک پوری بات تو سن لینا. سر میں سنتا ہوں, لیکن پہلے آپ نے قریشی کیوں بیچ میں ڈال دیا نا؟ آیت میں قریشیوں کا ذکر نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے سورت میں قریشیوں سے کہ اگر تم اہل کتاب میں یہودی اور نصرانیوں میں سے کہاں کسی کو, کہاں کہاں کہہ رہا ہے خدا قریشیوں سے؟ مجھے کوئی آیت دیں اس کے ریفرنس میں, اس کے کانٹیکس میں, کہ قریشیوں سے بات ہو رہی ہے. سر وہی تو کہہ رہا ہوں, جب لاسٹ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں امین قریشی مکہ کو کہا جاتا تھا کیونکہ وہ پڑھ لکھ نہیں اچھا سکتے تھے. کون سا اسکالر, چلے ایسا کرتے ہیں آپ کے لیے میں آسان کرتا ہوں, کون سا تو سر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. محدث ہے جو اس کو قریشیوں کے ساتھ لنک کر رہا ہے؟ لیٹس سی. جی سر, کون سا محدث ہے جو اس کو قریشیوں کے ساتھ لنک کر رہا سر ہے؟ یہاں کوئی پہ جو وہ کہا, سر یہاں پہ جب یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ تم امی ہو, وہ کس کو کہہ رہے ہیں پھر مجھے بتائیں. پھر وہ ان کو کہہ رہے ہیں جو کہ یہودی نہیں, جو یہودیوں ہو کے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ غلط کام کرتے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں. قریشی نہیں ہے یہاں پہ. سر ایک مجھے ویٹ کرنے میں دیکھ رہے تھے پیچھے سے. جی پلیز آپ دیکھیے سر, میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ اچھے بھائی ہیں, پہلے بھی آپ آئے تھے. آپ, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ ریسرچ کر کے واپس آتا ہے. بائی دا وے جتنے 4000 سے زائد لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, جب کوئی بندہ ریسرچ کر کے واپس آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ ایٹ لیسٹ اس نے ریسرچ کیا ہے، اینڈ آئی لائک دیٹ پرسن. کیونکہ اگر اسی طرح سے یہ ریسرچ کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ اسلام سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ دس از دا ریئلٹی آف اسلام. تو جتنی دیر میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں اتنی دیر میں ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اور بھائی ہیں تو ان سے لے لیتے ہیں بات. ہمارے پاس ایک اور بھائی جڑے ہیں لائن کے اندر. نیکسٹ ایم سلیم صاحب. جی سر، ایم سلیم صاحب آپ سے بھی بات نہیں ہوئی ہماری؟ جی گڈ ایوننگ جی. جی گڈ ایوننگ سر. آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ سر میں تو آپ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوں، اگر میرے کوئی مسئلہ حوالے نہیں سے سر، کسی اور کوئی نے مسئلہ بات نہیں. کی ہے. نہیں وہ مجھے آپ کا نام جو ہے نا سملر لگا. پہلے بھی ایک شخص آیا تھا سلیم کے نام سے، تو میں آئی واز انڈر دی امپریشن کہ شاید وہی دوبارہ آ گئے. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، میں نے اسے کنفرم کیا. ڈونٹ وری، میں نے آپ کے اوپر بلیم نہیں کیا، میں نے آپ سے کنفرمیشن چاہی ہے. سر میں نے تو بڑے پیار سے بات کی، آپ کو بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں، تو میں نے تو سر فیئر عرض فیئر کیا آپ کی انف. خدمت میں. کوئی ٹھیک ہے مسئلہ سر. نہیں سر. جی سر حکم سر. ہمارے آج کے ٹاپک پہ آپ کچھ بولنا چاہیں گے تو بتائیے سر. سر آپ کا ٹاپک ہے سر میں فارچونیٹلی نے تھری، انفارچونیٹلی میں نے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. سر میں نے 3 سٹریمز کی ہیں جہاد کے اوپر اور قتال کے اوپر قرآن و حدیث کی روح سے. جہاد قتال پارٹ 1، جہاد قتال پارٹ 2، جہاد پارٹ 3. یہ آج اس کی ہم بنا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے یہ سٹریمز دیکھی ہیں اور وہ لوگ اپنی بات نہیں رکھ سکے ہیں وہ رکھ لیں، یا اگر نہیں دیکھی ہیں تو کیا آپ جہاد کو قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اوفینسو جہاد کس طریقے سے بتایا گیا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ سر یہ اوفینسو یا ڈیفینسو تو نہیں ہے، یہ تو جہاد ہر حال میں آپ نے کرنا ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں. ابھی دیکھیں سر میں لڑائی والے ابھی جہاد کی آپ بات اپنے، کر رہا ہوں. سر میں وہی بات کر رہا ہوں نا سر، آپ بولنے تو دینا. آپ یہاں پہلے آپ خود بول لیں، میں چپ کر جاتا ہوں، یا میں سر بولتا ہوں مجھے آپ کیونکہ چپ کر. جہاد کی بہت ساری ایگزام بنانے کے بجائے، کیونکہ میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں اس وجہ سے میں بول رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو چکی ہوئی ہے تو میں اس لیے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں کرنا چاہتا. میں جہاد بالتلوار کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ وہاں سے ڈائریکٹ شروع کریں گے تو ہم بہت جلدی اپنے مدے پہ پہنچ جائیں گے. سر سوری، میں نے آپ کی بات کر دی، اس کے لیے معذرت خواہ. اچھا سر، جب آپ نے وہ باتیں کی میں آپ کے سامنے تھا؟ سر لائیو ہے نا، لائیو ہیں 6 گھنٹے کی نہیں میں 3 نے لائیو سنا سٹریمز ہیں. سر. سر اسی لیے میں آپ کو بتا رہا سر ہوں، میں اسی نے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے تو آپ کو سر اب بلیم نہیں کیا، دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیٹس گو ڈائریکٹلی ٹو دا پیک آف دی ہمپ. محمد صاحب نے کہا کہ جو تلوار والا جہاد ہے وہ اونٹ کے ہمپ کا پیک ہے یا وہ ٹاپ آف اسلام ہے. میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں پلیز سر. جی سر میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ بھی تو اپنے لیول پہ جہاد کر رہے ہیں نا. آپ کا کیا یہ جہاد نہیں ہے، اسٹرگل ٹو سروائیو نہیں ہے کہ آپ کے نظریات دنیا کے ہر گھر تک پہنچ جائیں، ہر بچہ جو ہے وہ آپ کی بات مان لے، اور نہیں آپ سر، اپنے لیول نہیں پہ ہے، جہاد نہیں؟ سر آپ کیا کر رہے نہیں ہیں؟ سر، سر آپ نہیں ہے جہاد سر، کیوں کر رہے نہیں ہیں؟ کر اچھا رہا سر سر. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کو نالج دے رہے ہیں، ہم دعویٰ دے رہے ہیں. دعوت دے رہے ہیں نا، تو سر وہی تو جی میں عرض دعویٰ. کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ دعویٰ علیہ وسلم جہاد نے یہ ہوتا ہے سر. دعوت دی تھی. بالکل. اوکے، اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ دعویٰ جہاد نہیں ہوتا قرآن کی روح سے تو کیا کریں گے؟ آپ دکھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی سمجھ ہوگی. دیکھیں دعویٰ جہاد کس طرح ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں وہ نہیں مانتا تو وہ ریزسٹنس کرتا ہے، دین یو ہیو ٹو فائٹ ود کوئی ہم مسئلہ نہیں اورلی سر، کوئی مسئلہ ورڈز نہیں، کے کوئی ساتھ. مسئلہ نہیں. ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم آیت پڑھ لیتے ہیں. جی اے اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بدو لوگوں سے روا نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے پیچھے بیٹھے رہتے اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے. یہ اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقے میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں وہ کہیں قدم رکھتے ہیں، کفار کو جلاتے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے عوض کچھ نیکیوں کا اندراج رہتا ہے. یقیناً اللہ نیک لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو نہ خرچ کرتے ہیں اور جو بھی خرچ کرتے ہیں کوئی نقطہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو طے کرتے ہیں کوئی وعدی ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے دے انہیں بہت ہی عمدہ. اور اہل ایمان کے لیے ممکن نہیں کہ سب کے سب نکل آئیں لڑائی کے لیے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ہے ہر جماعت میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین کی فہم کا کام کرتے اور وہ اپنے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں ان کی طرف واپس آؤ اور نافرمانی سے بچتے ہیں. یہ آیت جہاد کی آیتوں کے پیچھے اور جہاد کی آیتوں کے آگے میں بیچ میں ایک آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام صرف دین کا فہم حاصل کرنا اور لوگوں کو خبردار کرنا ہے.
اور پھر آگے آ جاتا ہے اہل ایمان والو جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہے تمہارے اندر سختی پائیں. جی سر، تو دعویٰ جو کام ہے وہ جہاد نہیں ہے، وہ اس سے فرق ہے سر قرآن کی آیات کے مطابق. سر یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے جہاد کے آگے اور پیچھے ہیں، مجھے ایک بات تو بتائیں کہ کیا جی سر، قرآن جو ہمارے سامنے آج ہے اسی ترتیب جی سے نازل ہوا تھا؟ جی سر، یہ میں ترتیب کے حساب سوری سے گیا ہوں. چیپٹر سوری نمبر 9 ہے، یہ آپ کی لاسٹ یہ جو آیتیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریولیشن کے نہیں نہیں مطابق سر، حضور کے میرا وفات سوال سر سے کچھ پہلے اور کی ہے. آیتیں ہیں سر نزدیک ترین. جی سر میری بات کا جواب دے سر، پہلے سوال تو سن لیں. میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے اس کو کہا ہے کہ جہاد والی آیتوں کے درمیان میں ہے. میں نے آپ جی سے عرض کیا ہے کہ کیا جو قرآن آج ہمارے سامنے ہے اسی ترتیب سے نازل ہوا تھا؟ جی سر، یہ ریولیشن کے مطابق آخری آیات ہے. میں آلریڈی جو لاسٹ پارٹ ہے میرا جہاد کا پارٹ 3 وہ میں نے نزول کے اعتبار سے، ریولیشن کہتے ہیں نزول کو، نزول کے اعتبار سے جہاد اور قتال کی ساری آیات کو 125 آیات کو نزول کے اعتبار سے پڑھ کر دکھایا ہوا ہے. سر میرا سوال پھر سن لیں. میں نے میں عرض نے سر کیا سن ہے لیا، کہ اس کا جواب دے دیا. یہ نزول کے اعتبار سے حضور کے آخری سال میں مرنے سے تھوڑی دیر پہلے کی آیات ہیں سر. مرنے سے تھوڑی دیر پہلے کی آیا. جی سر، یہ تبوک اور اس کے بعد کی آیات ہیں. اس کے بعد گیم ختم ہو چکی ہوئی ہے، آپ کا قرآن ختم ہو چکا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. جی سر.